کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيرها أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره والشر ما صنع له. وقال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. محترم حضرات، یہ شمائل کی حدیث نمبر 60 اور 61 دو آیتیں پڑھی ہیں، دو حدیثیں پڑھی ہیں، اور یہ دو حدیثیں جو ہیں ان میں دونوں کا کی سند میں تو الگ الگ ہیں لیکن متن دونوں کا ایک ہے. اور جب متن دونوں کا ایک ہوتا ہے، سندیں کئی، تو محدث جو ہوتا ہے پہلی حدیث کے ساتھ پہلی سند کے ساتھ متن ذکر کر دیتے ہیں، بعد والی سند ذکر کرتے ہیں اور متن کے بجائے کہتے ہیں روا نحوہ. نحوہ یا نحوہ کا مطلب اسی طرح کے. ہاں، تو دیکھیں ایک جملے میں اختصار ہو گیا، ورنہ 3 سندیں تو تینوں مرتبہ متن نقل کرنا پڑتا. اور یہی سے ایک چیز اور یاد رکھیں، بہت ضروری ہے. آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان میں سے اتنی حدیثیں. سنتے ہوں گے کہ مسلم نے 6000 حدیثیں لکھی ہیں، دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے 4000 ہو. محدثین کے یہاں حدیث کے متن کی تعداد کا اعتبار نہیں ہوتا، سند کا اعتبار ہوتا. یہ چیز یاد رکھنا. یہی سے کبھی لوگ پڑھتے ہیں اور کتاب میں حدیث والے جو نمبر دیے ہیں وہ
نمبر تو تب پرنٹنگ یعنی طبع کرانے والوں نے دیا ہے نا، مصنف نے نمبر نہیں دیا ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں اتنے نسخوں میں اتنی کیا گارنٹی. یہ شیاطین جو منکرین حدیث ہے ان کا ایک شوشہ یہ بھی ہے. ابھی آپ کے علاقے کی لڑکی کی دماغ خراب ہوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو، کبھی امام مہدی کی دعویٰ، کبھی ہمارے پاس وہی آ رہی ہے، کبھی فرشتے آ رہے ہیں، سمجھیے نا یہ منٹل. تو اس کے جو ضلالت و گمراہی کا سبب بنا بڑی حیرت کی دو چیزیں. نمبر ایک دینی تعلیم کم، اور اسلام کے سامنے گردن جھکانے کے بجائے اس کو عقل کا استعمال، سمجھیے نا. اور یہ بہت زیادہ انگلش میڈیم سے پڑھ کر کے اس کے ذریعے جب اسلام سیکھنا موازنہ کرتا تو ایسے ہوگا. تو اب یہ بات کہ اب دنیا تو آج یہ تعلیم دے رہی ہے کہ مرد عورت کو کوئی فرق نہیں، دونوں سب. کون کام ایسا ہے جو مرد کریں وہ عورت نہ کر سکتی؟ سب یہ چل رہا ہے نا. تو سب کچھ کر سکتی ہے. انجینئر یہ بنتی ہے تو وہ مرد بنتا ہے تو وہ بھی بن جاتے ہیں. ٹیچرنگ وہ کر سب کچھ تو کر رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ابھی تو آپ کا ملک بڑی غنیمت ہے. ہم نے یورپ میں دیکھا پک اپ بھی عورتیں چلاتی ہیں. پک اپ بڑے بڑے ٹریلے بھی کون چلاتی ہیں؟ کیسے اسلام نے کہتے کمزور ہوتی تو سب کچھ چلا رہے. اب اس چیز نے جب ہر چیز میں برابر ہے تو اسلام نے عورتوں کو کم عقل کیوں کہا؟ پھر 2 کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں؟ پھر وراثت میں آدھا حصہ کیوں؟ ایک تو یہ اس کا دماغ. اسی اسنے میں اس کو شوق ہوا جیم بولتے ہیں نا، جیم. وہاں جو اس کی مدیرہ مل گئی وہ اسی قسم کی الحادی اور بے دینی، جس کو لوگ آج روشن خیالی کہتے ہیں، وہ مل گئی. اس نے اور جو ہے اس نے اور زیادہ اس کا چابی کیا اسکرو اس کا ٹائٹ کیا. اب کہتے ہیں کہ رات کو 2 بجے سے اٹھ جائے گی. بخاری کا اردو والا انگلش والا سب اس کا ٹیبل پر رکھی، کہا کہ دیکھو یہاں حدیث نمبر کچھ ہے، وہاں حدیث نمبر کچھ ہے. اب کون سی بخاری صحیح ہے؟ دیکھو اس کو یہ نہیں بیوقوف کو پتا کہ یہ نمبر تو بعد میں دی جاتے ہیں، نمبر کیوں اختلاف. اس لیے آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں. محدثین کے ہاں اعتبار عدد میں متن کا نہیں ہوتا، کیا سند کا. ایک محدث نے ایک حدیث کو 10 سند سے اس نے حاصل کیا ہے. کتنے؟ 10 سند سے اس نے حاصل کیا ہے. سمجھو پہلے متن ایک ہے تو محدثین اس کو 10 حدیث قرار دیتے ہیں. کیا قرار دیتے ہیں؟ 10. دیکھیں یہاں تمہارے سامنے نمبر بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ دیکھو نمبر بدل گیا، نمبر بدل گیا نا. حالانکہ متن تو ایک ہی ہے، ونحوہ کہہ دیا. اب ایسے اگر امام مسلم نقل کرتے ایک حدیث کی 10 سندیں نقل کرتے ہیں تو اب محدثین کے وصول کے مطابق نمبر کتنا ہوگا؟ وہ 10. اب کسی چھپانے والوں نے کہا ایسا کیا کریں، نمبر کیا بڑھائیں، متن تو سب کا ایک ہی ہے، چلو ایک نمبر ڈال دیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ اب دو نسخے کھولے جائیں تو دونوں میں اختلاف ہو. بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ نقطہ یاد رکھنے کا. متن اگر 5 سند سے ملا ہوا ہے تو محدثین اس کو ایک حدیث نہیں قرار دیتے بلکہ کتنی قرار دیتے ہیں؟ سند کا اعتبار 5 سند. یہ نقطہ یاد رکھیں گے تو کبھی حدیث کی تعداد میں کچھ فرق آتا ہے تو وہ کوئی فرق نہیں، اس سے گھبرائے نہیں، کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ ایک تو بس سمجھ گئے یہ ہوتا ہے فرق.
حدیثوں میں فرق کیسے آ گیا؟ نمبر میں سند متن ایک، اگر اس کی 10 سندیں ہیں یا 15 تو محدثین کیا کہیں گے؟ اس کو 10 حدیث ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہو سکتا ہے چھپانے والا کتاب بھائی متن دیکھیے چلو ایک ہی نمبر ڈالیں، بل ہو گئی بات نا. اب لازمی چیز ہے انہوں نے جو چھپایا اور آپ نے جو چھپایا، پھر انہوں نے انگلش میڈیم سے چھپایا تو انہوں نے اور کارنامہ انجام دے دیا، تینوں میں فرق ہو سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اختلاف کا. ارے بات سن، ایک دوسرا طریقہ اور ہوتا ہے کبھی اختلاف کا. ہاں؟ سن رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک محدث نے حدیث پڑھائی جب، تو شاگردوں کی وجہ سے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی جیسے ترمذی کو رکھ لیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کچھ لوگ ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں لیکن ترمذی میں نہیں ہے. ہمارے پاس، ہمارے یہاں جو نسخہ ہے اس میں نہیں ہے، مصر کا جو نسخہ ہے اس کے اندر وہ موجود ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کی کئی وجہ ہوتی ہے. نمبر ایک، کبھی شاگردوں میں نوٹ کرنے کے اندر کیا ہو گیا، وہ جو نسخہ لکھ رہے ہیں نا، ایک سطر چھوٹ گئی، ایک حدیث چھوٹ گئی. قصدن نہیں چھوڑا بلکہ کیسے چھوٹ گئی ہو، انہوں نے نقل کیا تو موجود ہے، آپ نے نقل کیا تو آپ سے چھوٹ گئی. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ آپ نوٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ادھر ادھر نگاہ گئی، ایک حدیث چھوٹ گئی، آپ نے اسے نوٹ کر لیا. حالانکہ ان تینوں نے جو روایت کیا، نقل کیا، اس میں وہ حدیث موجود ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ لکھنے کے بعد صاحب کتاب پر پیش کریں. دیکھیں ہم نے سناتا ہے تو غلطی نکل جاتے ہیں، تو کبھی ایسی بھی یہ وجہ ہو جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک محدث حدیث پڑھا رہا ہے، ابھی وہ جو نسخہ تیار کیا ہوا ہے حدیث کا، جس میں مثلا امام مالک ہیں پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھائے چلے گئے، بعد میں 10 حدیثیں امام مالک کو اور مل گئی، تو 10 حدیثیں بھی امام مالک نے کیا کیا، روایت کیا. بعد والے کو مل گئی، پہلے والا کو نہیں ملی. اس طرح سے کبھی کیا ہو جاتا ہے، تعداد میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس کے اور سارے وجوہات ہوتی ہیں. کبھی عدد میں کیا ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے سمجھنا، اختلاف. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک محدث حدیث روایت کر رہا ہے اپنے استاد سے، حدیث نوٹ بھی کیا ہوا ہے، زبانی نوٹ کرا رہا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے، استاد دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا شاگرد جو ہے اب وہ روایت کرتا ہے تو بیچ بیچ میں اپنی سند سے بھی حدیثیں بیان کر دیتا ہے. تو پہلا نسخہ جو استاد نے پڑھایا ہے اس میں تو نہیں ہے. کسی شاگرد نے جب روایت کیا تو ہم سے فلاں امام فلاں سے روایت کیا، ہمارے فلاں استاد نے، تو ہمارے استاد سب تو ہے، لیکن بیچ بیچ میں دوسری سند سے جو اس کو حدیثیں مل جاتی وہ بھی نوٹ کر دیتا ہے. تو پہلے والوں کے نسخے میں تو نہیں ہے، بعد والوں کے نسخے موجود ہیں. امام احمد بن حنبل مثال کے طور پر، امام احمد بن حنبل سے جو ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرے، امام عبداللہ، تو بہت ساری جگہ وہ بیچ بیچ میں اپنے دوسرے اور بعض اساتذہ سے حدیث روایت کر دیتے ہیں. تو جہاں کہیں
حدثنا ابی تو ٹھیک ہے، حدثنا ابی نہ کہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے، بیٹے نے اضافہ کیا. تو ایسا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو بہرحال اختلاف ہو جاتا ہے. حدیث امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے روایت کیا سوید بن نصر، وہ کہتے ہیں سوید بن نصر کے استاد عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تذکرہ آیا ہوگا بار بار. الحمدللہ دو چیزیں ان کے بہت سارے اقوال ہیں، دو قول بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلے تو ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد میں آپ کو سننے والوں کو. واقعی کہتے ہیں کہ بڑی لوگوں کی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، اور بہت کام کی چیزیں نوٹ کرو. تجربے کی قرآن و حدیث تو نہیں ہے، لیکن علماء کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں کبھی کوئی چیز ماخوذ ہوتی ہے. کہتے ہیں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، من بخل بالعلم ابتلی بثلاث، من بخیل من بخیل بالعلم ابتلی بثلاث. اما موت یذہب علمہ واما ینسى واما یلزم السلطان فیذہب علمہ. بڑی پیاری بات کی، سب خصوصاً اہل علم کے لیے. ان کو نوٹ کرو، یاد رکھو، محفلوں بتاؤ. امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص علم کے پھیلانے میں بخیلی اور کنجوسی کرے گا. کیا خیال ہے، آج بڑا طبقہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے گاؤں کے لوگ مل کر کے کسی کو کسی دین مدرسے میں بھیجتے ہیں تاکہ عالم بن کر کے آئے، گاؤں میں ہمارے کیا ہو جائے عالم. کیا خیال ہے؟ بہت ہوتا ہے ایسے. اور وہ انسان اور گاؤں کے لوگ بڑی اچھی تمنائیں رکھتے ہیں، بڑی خوشی، ہر آدمی تعاون کرتا ہے کہ یہ، اور خوش ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے گاؤں میں ایک عالم آ جائے گا. اور عالم کبھی پڑھا اور دین کی محبت کم علم کی، وہ دنیا داری میں نہیں، اور کیا ٹائپنگ سینٹر میں جا کے پہلے ٹائپنگ سے لیتے ہیں، اسے بہت ہو رہا ہے، اور دنیا داری میں چلا گیا. کیا خیال ہے؟ قوم کے ساتھ بھی خیانت کیا، اور علم میں بخیل اپنے علم سے. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے علم دیا ہے لیکن علم کو پھیلانے میں بس اپنی ڈیوٹی تک محصور رکھتے ہیں. ڈیوٹی آپ نے بتا دیا بھائی یہاں روزانہ ہفتے میں 3 دن آپ کو درس دینا ہے، تو 3 ہی دن دے گا، سمجھ گئے نا. اور کیا کہے گا کہ نہیں بھائی ایگریمنٹ میں کیا ہے. ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں سے، جب آسٹریلیا ملبورن کی پیس کانفرنس میں گیا، اللہ بہت دکھ ہوا، کیونکہ یہاں اور آسٹریلیا میں ڈے نائٹ کا فرق ہے. جمعہ پڑھانا، جمعے کا دن آ گیا، ہمارا تھوڑا دن میں گزر گیا، اور وہاں جمعہ ہو رہا تھا. تو بات یہ ہوئی کہ خلیج مالک کے بہت بڑے مشہور قاری جن کو بہت پسند کرتے ہو، محبت بھی کرتے ہو، بہت زیادہ پسند کرتے ہو ماشاءاللہ، ان کی نقل اتارنے میں ساری دنیا دیوانی بنی ہوئی ہے. ان کو ابرائے گئے شیخ سعود کو تھا، اور 3 ہم یہ باہر سے تھے. یہ ہوا کہ جمعہ شیخ سدیش آئیں گے تو وہ پڑھا دیں گے. عین موقع پر ان کی شکایت لوگوں نے کیا، بے دینوں نے، اور ان کو آسٹریلیا ایمبیسی نے ویزا نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ یہ
اس حرم کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ہم لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، الزام تھا. اب لازمی چیز ہے، یہ شکایت بھی کی ہوئی کسی عامل نے اپنوں ہی نے. اچھا تو یہ ہوا کہ چلو نہیں ہے تو شیخ ظفر آئیں گے، ان کو کہہ دیا جائے گا، نہیں ہے تو شیخ ظفر آنا وہ پڑھا دیں گے. لیکن ہم تو راستے میں رہ گئے، فلائٹ ہمارے حساب سے غلط، یعنی ہم کو ایک اور پہلے کے لیے نہیں تھے 24 گھنٹے، فرق ہو گیا. تو وہ اب جمعہ تو اعلان تھا، ہم دونوں تو نہیں پہنچ سکے. آپ کے محبوب پسندیدہ قاری صاحب تھے، عالم بھی ہیں. ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ پڑھا دیں. کہا کہ نہیں، میں نے جو منع پڑھا نہیں پڑھا سکتا. کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا کہ شیخ ظفر فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہ دیر میں آئیں گے اور شیخ سدیش نہیں آ سکے، آپ پڑھا دیں. تو لوگوں کو جواب دیا کہ ہماری ایگریمنٹ میں نہیں ہے. ایگریمنٹ کیا تھا؟ اتنے ہزار آسٹریلین یعنی ڈالر، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ، 3 آدمی ہمارے ساتھ ہوں گے، فلاں ہوٹل رہیے، اور ہمارے ساتھ ہاں کیا ہونا چاہیے؟ ہوٹل، اور اس قسم کی گاڑی ہونی، اس قسم کی گاڑی ہونی چاہیے. اور ایگریمنٹ ایک دن نماز پڑھائیں گے اور ایک دن تقریر کریں گے، اور جمعہ کا خطبہ ہمارے ایگریمنٹ میں نے انکار کر دیا. اور سوچنے کی چیز ہے، یہ من بخیلا بالعلم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، جتنی آپ کی ڈیوٹی ہے، صحت تندرستی دی ہے، تو آپ اپنے علم سے اس کے علاوہ بھی تو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہاں؟ کیوں کنجوسی بخیلی کرتے ہیں؟ امام عبداللہ مبارک کہتے ہیں من بخیل بالعلم. بہت شکلیں ہیں، لیکن یاد رکھیں جو شخص اپنے علم میں بخیلی سے کام، یعنی کیا مطلب؟ ان لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ نہیں پہنچاتا. ابتلی بثلاث، تو وہ 3 چیزوں میں تین میں سے کسی نہ کسی ایک کے اندر مبتلا ہو جائے گا. 3 بلا، ہاں 3 بلاؤں میں سے کسی نہ کسی ایک بلا کا وہ شکار ہو جائے گا. اپنا تجربہ بتایا. من بخل بالعلم ابتلی بثلاث، جو علم میں بخیلی کرے گا، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں بخیلی کرے گا، ابتلی بثلاث، وہ 3 آفتوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے اندر ضرور مبتلا ہوگا. نمبر 1، سب سے پہلی چیز یذهب اما موت یذهب علم. نمبر 1، ایسے ہی مر جائے گا، سارا علم اس کا قبر میں چلا جائے گا، دنیا میں اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. آگے بات سمجھیں؟ پہلی بلا یعنی زندہ ہے، کھا پی رہا ہے، وکیلی کر رہا ہے، اب جب جائے گا، مر جائے گا، تو اس کا علم اس کے ساتھ قبر میں چلے گا. دنیا میں تو چھوڑ کر نہیں آیا، چلو دوسرے پہ جائیداد پراپرٹی چھوڑ کے گیا، تقسیم کر لی گئی، لیکن علم تو اس کے ساتھ نہیں، علم تو اس کے ساتھ چلا گیا. آگے بات سمجھ میں؟ ہمارے ایسے بر صغیر ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت کچھ کام کیا، لیکن جتنا علم اللہ نے دیا تھا، ہمارے اسلاف کہتے ہیں اتنا استعمال نہیں ہو سکا، اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکے. تو کہتے ہیں کہ عالم تو تھے، لیکن علم اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے گئے. تو دیکھیں یہ علم سے آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں
کتنا علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہاں؟ کتنے شوق سے بڑے بھائیوں نے، باپ نے کتنے شوق سے پڑھایا ہوگا، ہاں؟ کتنے شوق سے پڑھایا ہوگا، اور کتنی کتنی اچھی اچھی امیدیں وابستہ رکھی ہوں گی، لیکن ساری چیزیں انسان کی نظر انداز، جب تک زندہ ہیں زندہ ہیں، نہیں علم سارا کہاں چلا گیا؟ قبر میں چلا گیا۔ دوسری مصیبت وَإِمَّا يَنْسَى، بھول جائے گا، بھول جائے گا۔ دیکھو یہ علم جو ہے اس کو بھی اگر استعمال نہ کیا جائے تو بھول جاتا ہے انسان۔ اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں صرف قرآن کی چند صورتیں یاد کر لیں، اگر ان کو بار بار پڑھتے رہیں گے بھول جائیں گے۔ اسی لیے اسلاف کہتے تھے ہم لوگ حدیثیں یاد کرتے تھے بالعمل، عمل کر کے، کیوں؟ جس پر عمل کر لیے بھولتے نہیں تھے۔ اس لیے بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ دوسری آفت کیا ہے؟ ینسا، علم بھول جائے، دل و دماغ سے نکل جائے گا، اب ختم، سیکھا سکھایا ساری چیزیں۔ اور آج یہاں خلیج میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم سے بھی پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اور بر صغیر خصوصاً ہندوستان کے بتنا انڈیا کے بڑے بڑے مدارس سے فارغ ہو کے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد اپنی لائن بدلے، علم میں کنجوسی وکیلی کی، آج عربی کے واللہ ایک عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے، ایک سطر بھی اعراب کی غلطی ضرور، کیوں؟ جتنے گرامر پڑھے تھے سب ختم ہو گئے۔ اگر پڑھتے رہتے تو بھائی فائدہ پہنچاتے، مطالعہ کرتے تو پرانی چیزیں یاد ہوتی ہیں، سب برابر ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 بڑی بلا، بڑی بلا، وہ دیکھو۔ تیسری چیز، اگر اس میں نہیں، اگر یہ دونوں چیزوں سے بچ گیا تو تیسری بلا کیا ہے؟ بادشاہ کے اور حکام سلاطین کے دربار کا چکر لگائے گا، اور جہاں ادھر آنا جانا شروع کیا بڑے لوگوں کے ساتھ، تب اسے دنیا بھر کے حرص طمع، اپنا کبر غرور، ہمارے تعلقات فرا سے ہیں، اسے میں رہ جائے گا۔ اس سلطان کی تو خدمت کر سکتا ہے لیکن قوم کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک واقعہ یاد آیا، بہت اچھا ہے، آپ نے تو سنا ہوگا اس کو، عبداللہ بن ثور، کیا؟ عبداللہ بن ثور، یہ ہارون رشید جیسے بادشاہ کے کیا تھے؟ منشی تھے، ہاں، منشی کے ہے نا کہ کلر کے منشی کلر کے، ہاں۔ اب آپ ذرا بتائیں، برابر سرکاری ملازم ہیں، دربار میں ہیں، اور سمجھتے ہیں دنیا کو اس وقت کا سب سے بڑا انسان تھا وہ، مال دولت کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار ہارون رشید۔ اس نے ان سے کہا، کچھ فرمان نافذ کرنا چاہا، کہا اس کو لکھ دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں لکھوں گا، لیکن اسے انکار کر دیا۔ کوئی قرارداد کسی کے بارے میں لکھنی تھی، کہا یہ لکھو، اس کو بھیجنا ہے۔ عبداللہ صاحب نے کہا کہ خلیفۃ المسلم میں اس کو نہیں لکھ سکتا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ غلط چیز ہے، گناہ کی چیز ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ کا یہ فرمان لکھ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
اللہ اکبر. کہا تو ہم نے نہیں لکھتے پھر رکھا کسے؟ کہا میں نے ہم نکل جاتے ہیں. انہوں نے ہارون رشید کے دربار کی نوکری چھوڑ دی صرف کس لیے کہ تحریر غلط چیز کی کروا رہا تھا. آئے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے. وہ ایک عرصہ گزر گیا، معلوم پڑا کہ بیمار ہیں وہ. یہ بڑے بڑے لوگ محدثین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ایسے بڑے لوگ کہیں بغداد میں اکٹھا تھے. تو تینوں نے کہا کہ یار چلو بڑا نیک آدمی ہے، اس کی سنا ہے بیمار ہے، چلو عیادت کر کے آئیں. ان کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ہم فلاں فلاں ہیں. تو ملنے آئے ہیں. دروازہ کھولا گیا. جب یہ تینوں محدث اندر داخل ہوئے تو عبداللہ بن سعود بیماری میں گھر کے اندر وہی زمین جو تھی بلا بستر کے لیٹے ہوئے تھے، بلا بستر کے لیٹے ہوئے تھے. علم کی قدر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سوچ ہونی چاہیے. صرف دولت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بڑی چیز نہیں کوئی چیز. عبداللہ بن سعود ایسے زمین پر بیماری کی حالت میں بلا بستر کے زمین پر لیٹے ہوئے. اللہ اکبر، بلا بستر کے لیٹے ہوئے ہیں. اور بدن پر کپڑا اتنا کم تھا کہ جب لوگ آئے تو لنگی جو پہنے ہوئے تھے دونوں کے ٹکڑے پہن لیے تاکہ سطر کہیں نظر نہ آ جائے. آئے خیریت پوچھی. سر کا تکیہ جو تھا وہ ایک کمرہ سے دوسرے کمرے میں داخل ہونے جو دروازہ ہوتا ہے اس میں دیکھے پہلے لکڑی کی دہلی لگی رہتی تھی، اسی پر سر رکھے ہوئے ہیں. یہ تینوں جب پہنچے خیریت تو پوچھی اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے. یہ کیا آیا؟ یہ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ دوسرے نے کہا کہ بھائی ہم کو بڑی حیرت ہے، بڑا حیرت ناک واقعہ ہے، ہم کو تو بڑی حیرت ہے. کیا بات ہے؟ نہیں ان کی بیماری پر نہیں، غربت پر نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. دونوں، ایک نے کہا، دوسرے نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو اچھی چیز دے دیتے ہیں. کہا حدیث تو میں نے بھی سنی ہے، حدیث تو ہے ایسے. کہا حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ دے گا تو جو چیز چھوڑی ہے اس کے بدلے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ دے گا. کہاں حدیث تو مجھے بھی یاد پڑ گئی. کہا لیکن حیرت یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے دربار کی نوکری چھوڑی حرام چیز سے بچنے کے لیے. حدیث کے روشنی میں تو ان کو چاہیے تھا کہ جو نوکری چھوڑی تھی اس سے اچھی چیز، اور دربار کا کلرک ہونے سے افضل یہی یا کہ وزیر ہوتے یا کہیں بادشاہ بن کے ہوتے. حدیث تو یہ لیکن ان کی شکل تو بتا رہی، ان کی پوزیشن بتا رہی کہ نہیں یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اس نوکری کو چھوڑ دینے کے بعد اور یہ پریشان ہو گئے اور ذلیل ہو رہے ہیں. بستر نہیں لیٹنے کا، تکیا نہیں سر کے نیچے رکھنے کا، تن ڈھانپنے کے پورے کپڑے نہیں. ہم کو تو حدیث پر شک ہو رہا. اب تینوں محدث ایک دوسرے واقعی بظاہر تو کوئی حدیث میں اور ان کی حالت کوئی مطابقت نہیں، آپس میں بات کر رہے تھے تو عبداللہ بن سعود کو کچھ بھنک مل گئی. دیکھو اس کو علم کہتے ہیں، بھنک مل گئی. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، کچھ تو میں سننے میں آ رہا، کچھ بات کر رہے ہیں، حدیث کر رہے ہیں آپ لوگ.
تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ آپ کی اس پریشانی اور تکلیف کو دیکھ کر کے اللہ رسول کی حدیث یاد کر رہی تھی کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس سے اچھی چیز دیتے ہیں. ہاں حدیث تو ہے، لیکن آپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ جو حدیث میں اللہ تعالیٰ بشارت وہ تو نہیں ہے. آپ کے شاہانہ زندگی گزارتے تھے، اس کی نوکری چھوڑ دیے اور آپ کے پاس لیٹنے کے لیے بستر نہیں، تن ڈھانپنے کے مکمل کپڑے نہیں، سر کے نیچے تکیہ نہیں. آپ کو اس اچھی حالت میں ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ، اس کو کہتے دین کی سمجھ. کہا کہ اچھا بیٹھو، اللہ کی قسم الحدیث کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بعینی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. اور حدیث میں اللہ رسول نے ہی پیش بشارت دی، اس سے اچھی چیز دیں گے. آپ کو تعجب کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم جس دن سے نوکری چھوڑا اسی دن سے اللہ نے اس سے ہزاروں گنا بڑی چیز ہم کو دے دیا. کہا کیا ہے؟ کوئی بدت نہ گھر نظر آ رہا ہے، نہ سواری نظر آ رہی، نہ آپ کے کپڑے. بس یہی سمجھ. اللہ کی قسم جس دن سے ہارون رشید کی نوکری ٹھکرائی اللہ نے اس سے ہمیں اچھی چیزیں. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا اللہ کے بندے دن بھر 24 گھنٹے ہارون رشید بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، نوکری چھوڑ دی تو 24 گھنٹے اللہ نے اپنی عبادت اپنے ذکر میں ہم کو موقع دے دیا. آئی بات سمجھیں؟ اس کو کہتے ہیں دین کی فہم، دین کی سمجھ. کہا کیا سمجھتے ہو؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ ہاں مال و دولت دے گا. اتنی بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق کی خدمت کے بجائے خالق کی عبادت میں ہم لگ جائیں. اللہ اکبر. سب دنگ رہ گئے. تینوں محدث کہتے ہیں اس کو کہتے تفقہ فی الحدیث. دوستو واقعی امام ابن مبارک کیا کہتے ہیں کہ من بخل بالعلم ابتلی بثلاث، یہ علم میں بخیلی کرے گا علم والا، اس کو اللہ کتنی 3 بلا آفتوں میں سے کسی نہ کسی آفت کے اندر مبتلا کر دے گا. نمبر 1 مر جائے گا، اس کا سارا علم اس کے ساتھ مٹ گیا نا، ہاں مٹ گیا، قبر میں چلا گیا اس کے ساتھ. نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو بلا دے گا. نمبر 3 بادشاہ کی دربار کا چکر لگانے والا بنا دے گا. اللہ اکبر. اسی لیے انسان، یہ دوسرا قول بھی ان کا حضرات بتا دیں جو سن رہے ہیں آپ حضرات، وقت کی قدر ذرا دیکھیں اور علم کی قدر. ان کے متعلق آتا ہے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد باجماعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر کے ایک کنارے بیٹھے ہیں یا باہر چلے گئے، ماشاء اللہ جیسے عادت ہوتی دیکھیں پہلے مسجد کے سامنے لا کر کے بیٹھا کا بھی کچھ وہ کیا کہتے وہ بھی ڈالتے، لکڑی کو بنا کے گھر دیتے تھے، مطلب وہ بیٹھے ہیں مالا سمجھ گیا، بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں، بات ٹائم پاس ہے. لیکن یہ باجماعت نماز پڑھتے، سنت ادا کیے، ساتھیوں سے سلام کیے، خرید پوچھی ہو اٹھ کے چلے جاتے تھے. ایک کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. اللہ اکبر. آج دیکھو کسی نے کام مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بہت کچھ بننا ہے تو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تم اپنے آپ کو پورا علم کے حوالے کرو گے تو علم تمہیں اپنا اتنا دے گا.
علم ہے. حضرات سوچو، نہیں بیٹھتے تھے تو لوگوں نے کہا بھائی یار آپ کبھی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، سارے لوگ بیٹھتے ہیں، دو صحابہ آپ بھی بیٹھ جایا کریں کبھی کبھار، روزانہ تو کبھی تو بیٹھیں، آپ تو کبھی نہیں بیٹھتے. تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی. کہا نہیں، آپ لوگوں کی مجلس مبارک ہو، آپ لوگ ہیں، لیکن اجلس مع الصحابۃ والتابعین، میں آپ لوگوں کے بجائے صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور محدثین کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اللہ، دیکھیں کیا ہے، کوئی آج اس نقطے پر غور کرے. آج واللہ انسان رات رات بیٹھا رہ جاتا ہے، باہر دوست احباب کی یہاں مجلسیں جمتی، کبھی علماء بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، پارٹی ہو بندی، اللہ سب کے لیے باعث عبرت ہے. اب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، اصل میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کیوں؟ انی اجلس مع الصحابۃ والتابعین وتبع التابعین، اصل میں بیٹھتا ہوں صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے اسلاف اور محدثین کے ساتھ. لوگوں نے کہا وہ کیسے، آپ کے یہاں صحابہ کب گزرے، تابعین کب گزرے؟ کتنی پیاری بات کہی. جب لوگوں نے تفصیل پوچھی، کہا کہ بات اصل ہے، میں جاتا ہوں حدیث کی کتاب کھولتا ہوں، جو میں نے لکھا ہے اس اساتذہ سے سن کے جو میں نے نوٹ کیا ہے، حدیث جب پڑھتا ہوں ماشاء اللہ صحابہ کا بھی تذکرہ، تابعین کا بھی تذکرہ، تبع تابعین کا بھی تذکرہ، بڑے بڑے علماء محدثین کا تذکرہ، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اپنا گزارتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَغْتَابُونَ النَّاسَ، اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کرو گے، صرف غیبت و چغلی لوگوں کی کرتے رہو گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کتنی بڑی عبرتناک اور سب کے لیے باعث نصیحت. یہ دو باتیں ان کی میں نے پیش کی آپ کے سامنے، ان کے بہت اقوال ہیں جو کسی اور موقع پہ پھر. حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ امامتن او قمیصن اور رداءن. نبی علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے ضروری ہے اس دعا کو یاد کر لو. ہاں، دعا کو یاد کریں اور اولاد کو بھی یاد کرائیں، اور آپ تو بہت ضرورت ہے. نہیں، دادا کو دیکھے ہوں گے، اپنے دادا پردادا کو عید بقرعید پر ایک جوڑا سلا لیا تو شاید کہ اگلی عید تک کچھ سلانے کی نوبت نہیں آتے رہے ہوگی. غریب ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، ہم نے تو دیکھا. کیا خیال ہے؟ ایسے حالات دیکھے ہوں گے اپنے خاندان میں، نہیں تو کم سے کم پاس پڑوس ضرور دیکھا ہوگا. واقعی عید پر سلا لیا، عید بقرعید پر سلا لیا، کہیں بیچاروں پھٹ جائے تو اسی کو پیوند لگا لگا کر کے لگا لگا کے پہنتے تھے. ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، پہنے بڑوں کو دیکھا، ہمیں اپنے گھر میں دیکھا. والد صاحب جمعہ پڑھا کر کے آتے، اپنا کرتا پاجامہ والدہ کو دیتے تھے. تو گرمی کا موسم ہے تو والدہ اس کو پسینہ، مسجد میں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا نا، گرمی میں سکھا کے پھر ویسے گھڑی جو کہیں کبھی استری کی کیا کہتے ہیں وہ نشان بنا تھا،
اسی کو موڑتی تھی واللہ، ہم نے دیکھا، پھر اپنے اوڑھنی میں لپیٹتی تھی، باریک سے سفید اوڑھنی والدہ اوڑھتی تھی، تو والدہ سفید اوڑھنی میں والد کی قمیص اور یعنی کرتا اور پیجامہ اور ٹوپی اور سفید رومال لپیٹ کر کے ایسے اوپر، الماری کہاں ہوتی تھی، وہ لکڑی کا کہیں تختہ اوپر لگا رہا دیکھا ہوگا، اسی پر رکھ دیتی تھی۔ پھر اگلے جمعے کو والد صاحب جب نہا دھل کر کے آتے پھر اس کو نکالتے تھے، پھر آئیں اور عید پڑھ کر کے جمعہ پڑھ کر کے یہ حالت تھی۔ یہ زمانہ میں نے بھی دیکھا تو کبھی کبھار نیا، میں سمجھتا ہوں دیکھا ہوگا، دو چار سمجھ عید بقرعید یا تقریب پر کے علاوہ شاید کبھی ایک آدھ جوڑا کبھی لاتے ہو، ورنہ سب نے یہی دیکھا ہوگا۔ اور آج تو آدمی جانتے ہو ایسے بھی اللہ نے لوگوں کو رکھا ہے کہ ڈیلی ان کا لباس چینج ہوتا ہے۔ کتنے عید پر ایک نہیں، 3 دن عید ہے، 3 جوڑے چاہیے، ہے نا؟ عید کے دن، باسی کے دن، تیواسی کے دن، کیا خیال ہے؟ دیکھتے ہوں گے، نماز کے لیے الگ، دوستوں کے لیے الگ، پارٹی میں جانے کے لیے الگ، سوچو ذرا سا سوچو۔ پھر بقرعید آ جائے تو پھر وہی، کتنے سردی آ جائے تو سردی کا الگ ہو، گرمی کا الگ۔ میرے بھائیو، ہم لوگ تو سال بھر میں کتنے نئے کپڑے پہنتے رہتے ہیں، لیکن مصیبت ہے کہ ہمیں سے کسی کو دعا نہیں یاد ہے۔ یہ دعا یاد کر لو، یہ شکر گزاری اور اتنی جامع اور مانے دعا یہ ہے، واللہ ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھیں حضرت ابو سعید کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول جب نیا کپڑا پہنتے، ٹھیک ہے نا، جب بھی استجد، جدید اسی کو سین اور تا بڑھا کر کے استجدہ بنا دیا گیا نا، وہ کیا ہے؟ جدید کے معنی نیو، ہاں نہیں بولتے نا۔ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اللہ کے رسول اس کپڑے کا نام لیتے، سمجھو کیا لیتے؟ کپڑے کا نام لیتے۔ اور کپڑا 3، قمیص نہیں ہے تو قمیص کا نام لیتے، اگر امامہ نیا ہے تو امامے کا نام لیتے، ازار نہیں ہے تو ازار کا نام لیتے، اور اگر شال ہے، چادر ہے تو چادر کا نام لیتے۔ پھر کہتے، پھر دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ یعنی اب دعا کیسے ہوگی؟ جب آپ مثلا نیا کپڑا پہنتے تو قمیص ہے تو کہتے اللہم لک الحمد، اللہ آپ نے مجھے یہ قمیص پہنایا، کہ کس کا نام لیتے؟ جو کپڑا ہوتا ہو، کپڑے کا نام نہیں کہ اللہ تعالی کیا ہے مسکی ہے یا کیا ہے کاٹن، نہیں، یعنی وہ کپڑا، قمیص، شلوار، ادار، آپ کے آج کل جاکٹ ہے، شیروانی ہے، پتہ نہیں کتنے لباس ہے، تو اس کپڑے کا نام لیتے اور کہتے اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریف تیری ہے، کما کسوتنی ہے، جو تو نے ہمیں یہ نیا کپڑا، کسوتنی ھذا القمیص، کسوتنی ھذا القمیص، اللہ یہ قمیص تو نے آج مجھے پہنا دیا ہے۔ اگر آج مثلا کندورا ہے، چلو نہیں، آپ اس جو نام رائج ہو آپ وہ نام لے لیں۔ اللہ تم کیا کہتے؟ نام لیتے اس کپڑے کا، نام کو مطلب سمجھے؟
اس کپڑے کو معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ شلوار کہیں گے، قمیض کہیں گے، کرتا کہیں گے، ٹوپی کہیں گے، شیروانی کہیں گے، جاکٹ کہیں گے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ ان نام لیتے اور کہتے اللہ تعالی اسالو کا خیر ہو، اللہ اس کپڑے کی خیر کا سوال کرتے ہیں. خیر کس کا سوال کرتے ہیں؟ خیر کا، کہ اللہ ہمیں اس کے اندر جتنے بھی خیر ہے کپڑے میں. خیر کا مطلب بہت ساری چیزیں. نمبر ایک، بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں آدمی سلائے لیکن ایک دن نہیں، کیوں؟ یہ بڑا چبھتا ہے اور یہاں تو بھی الرجک ہے، اس کو پہنتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں تو بچائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے خیر. کپڑا کس لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے؟ نمبر ایک، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. کپڑے کو کئی مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا. نمبر ایک، یواری سوآتکم، لباس کا مقصد کیا ہے؟ پردہ پوشی. تو کپڑے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کپڑا آپ کا پردہ پوشی کرتا ہو، یعنی جسم کو چھپاتا ہو. نہیں کپڑا اڑ جائے، کہیں ایسا ہو پھٹ جائے آپ کے پردہ پوشی نہ رہ جائے. یہ خیر ہے. اور خیر کیا ہے؟ دوسرا کپڑا وریشن اور زینت. اللہ تعالی اس کپڑے کے اندر جو خیر ہے ہم نے کس لیے سلا؟ زینت کے لیے، کہ اچھا لگے. اللہ تعالی جس مقصد جو خیر ہے، جس خیر کے لیے لیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر ہمیں دے دے. ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ خیر. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے کپڑا تو پہنا ہے، ٹیلر نے خراب کر دیا، دھوبی کہاں گئے وہیں خراب ہو گیا، استری کرنے کے لیے بیٹے جل گیا. واللہ ذرا دیکھو اللہ رسول ایک جملے میں کتنی باتیں مانگ لیتے تھے. نہیں جلتا؟ کبھی انسان ایک دن کپڑا پہننا نصیب نہیں ہوتا. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے کپڑا تو بہت پسند کیا، قیمت بھی لگائی، لیکن دھل دیے، دھلنے ہی سے کیا ہو گیا؟ وہ خراب ہو گیا، ختم. کبھی کلر اڑ گیا. تو ایک جملے میں اللہ سے فرماتے اسألو کا خیرہ وخیر ما صنع، اور جس اچھائی کے لیے کپڑا ایجاد کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں دے دے. نہیں سمجھے؟ کپڑا بنایا گیا ہے کیا؟ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے، مقصد ہے نا. کاٹن کے کپڑے آپ تو جانتے ہیں. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، ہمیشہ گرمی کے کپڑے باریک لوگ پہنتے ہیں، باریک ہو، ہلکا پھلکا ہو، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. سردی کا کپڑا موٹا ہو، وہ بھی کاٹن کا ہو، گرم ہو. گرمی کپڑا کاٹن کا ہو، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ یہ کپڑا جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ وہ خیر بھی ہمیں دے دینا. نہیں سمجھ آیا؟ کیا سمجھ؟ کچھ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا تمہارے؟ نہیں سمجھ آیا؟ دوپٹہ کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ کم وقت گدے میں گاؤں گھوم نہیں رہی روٹا پر، دیکھا اس وقت نے دعا ہی نہیں پڑھی. دوپٹہ کو ابھی تو خمار کہتے ہیں. خمار کے معنی اوڑھنی، سمجھ گئے نا؟ خمار اوڑھنی جو ڈھانپ لے. کیا بتائیں ذرا سوچو، دکان پر 3 پیس نہیں مانگے گی نا، سوٹ کیسے ہونا چاہیے؟
اور جس دن سے سلا جاتا اس وقت سے لے کر کے بازار تک پارٹی تک جائیں، لیکن دوپٹہ کہاں رہتا ہے؟ گلے میں رہتا ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ہے خیر ما صنع فی. اللہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جس خیر کے لیے، خیر ہے ڈھانپنا، لیکن بدبخت عورت نے دعا نہ مانگی، خیر سے محروم. ارے بات سمجھے نا، کتنی پیاری دعا، جتنا چاہے آپ اس کی تشریح کر ڈالیں. اسألک خیرہ وخیر ما صنع له. ٹھیک ہے نا. آگے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ. اللہ اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے بچا لے. شر کیا ہے؟ چوری ہو جائے، نہیں ہو جائے، چوری ہو جائے. بڑا قیمتی کپڑا دیا، ناپ بھی لیا، ڈاکٹر ٹیلر نے ادھر کے بجائے کہیں بات کرتے ادھر کاٹ دیا. کیا خیال ہے خراب ہو گئی؟ نہیں، وہ تو جوڑ کر کے استری کر کے دے دے گا، لیکن شر ہوا نا. پھر وہ کپڑا آپ کے جسم کو کاٹے، چوری ہو جائے، پھٹ جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے خریدا بہت اچھا ہے، بچے ہی نے کاٹ دیا. بچوں کو کیسی ملنی چاہیے، کتنا شر. تو وَأَسْأَلُکَ وَأَعُوذُ بِکَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھتے. یہ دعا الحمدللہ اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے. نام لے لیں. مین دعا کیا ہے؟ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، اور وَأَعُوذُ بِکَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. انسان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے اور دعا پڑھنا کبھی نہ بھولے. یہ کب پڑھنا ہے؟ جب نہیں ہو. چونکہ اللہم اللہ سار اللہم لک الحمد کسوتنی ھذا القمیص. سمجھ گئے نا؟ آپ دعا کر رہے ہیں، پہلے شکر ادا ہو گیا. کیوں؟ اللہ ہی کپڑا پہناتا ہے، کوئی اور آپ کے کپڑے کا انتظام نہیں کر سکتا. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے نا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ. طویل حدیث ہے نا. پھر ایک کیا اس میں، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ. میرے بندو سب کے سب برہنہ رہ جاؤ، وہی کپڑا پاتا ہے جس کو میں کپڑا پہنا دوں. لیکن کیا خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں 95% سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو دعا نہیں پڑھتے ہوں گے. آئینے میں کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ اپنا سر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں. تو دعا یاد کرو، یاد کراؤ، پہنو، بڑھاؤ، پڑھو، اور ہو سکے تو دوست احباب کو بھی بھیجو کہ ہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ وأعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. انسان اس چیز کو کہتا رہے، نہ برابر پڑھے، اور اس چیز کا اہتمام کرے اور نیت رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. سمجھ گئے نا؟ بغیر دعا پڑھے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا نہیں ہوتی. باقی انشاءاللہ ایک دعا اور ہے، اس دعا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئندہ اس کو بھی اگلے درس میں تکمیل کریں گے تو اس کو بھی سمجھا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں.
لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.